قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں پاس نہیں۔ یہ جو احساس ہے یہی بنیادی اکائی ہے ایمان کی۔ جب یہ طبیعتوں میں، مزاج میں احساس پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہوتا ہے کہ میں نے اس بندے کو پسند کر لیا ہے، اب یہ میری راہ پر چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد مبارک ہے، اور جس کو میں پسند کرتا ہوں اس کو اپنے دین کی راہ دکھاتا ہوں۔ تو قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ آج ہم ایسی ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں جو گمنام زندگی گزار کے، کوئی اشتہار بازی نہیں، نہ میں اشتہار بازی کے لیے یہ پیش کر رہا ہوں، میں صرف آگاہی کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہم ایسے لوگوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ معاشرے میں آتے ہیں اور اپنی زندگی، اپنا ٹینیور پورا کر کے چلے جاتے ہیں، کسی سے کچھ لین دین نہیں، بس اللہ کی مخلوق کے کام آتے ہیں۔ انہی میں ایک میرے والد گرامی سید حسین شاہ صاحب زیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو 12 اکتوبر 1917 کو پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان عرب سے ہجرت کر کے آیا، اور ان کا پورے پاکستان میں میرے والد کی یعنی ہماری ددیال نہیں ہے، کوئی ایک بندہ بھی دات کو میں سے نہیں ہے، یہ ہجرت کر کے تشریف لائے۔ ہاں ننیال ہے ہماری، جہاں بھی ہے۔ فقیر بادشاہ کے نام سے مشہور ان کا مزار مبارک ہے رائے ریلوے اسٹیشن پہ، اور یہ 15 جنوری 2003 کو ان کا وصال ہوا، اور شجرہ موجود ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ سے ان کا 51 نمبر ہے۔ یہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ بابا صاحب کو اپنے خاندان سے ورثے میں وہ خود ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے ورثے میں علم جفر، علم لدنی عطا ہوا، اور وہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کی وہ خدمت کی فی سبیل اللہ۔ لوگوں نے تو اپنے مربع زمینیں اور کوٹھیاں بنائی نا، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ جب یہ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو ان کے بدن پر، ان کے جسم پر ایک کمبل اور ایک جوڑا کیٹی کا، ہاتھ میں سیکو 5 کی گھڑی، بس یہ کل کائنات تھی۔ سب کچھ اللہ کی راہ میں اس شخص نے لٹا دیا۔ میرے کندھوں پہ یہ وزن ہے، بوجھ ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں، میں یہ ان کی بارے میں لوگوں کو بتاؤں۔ لوگوں کہیں بھی فٹ پاتھ پہ کہیں بھی ایسا کوئی بات ہو جائے تو تم ان لوگوں کو جو فتح بیونی یحکم اللہ پر عمل کرتے ہیں اور مستجیب دعوات ہوتے ہیں، تو ان کو پہچاننا، ان کا مذاق نہ اڑانا، ٹھیک ہے۔ آپ نے تمام زندگی شریعت کی پابندی اور اللہ کی مخلوق کو بھی شریعت کا درس دیا، شرک سے منع کیا، جنات اور جادو، ٹونے، وظیفہ، الٹنے کے لا علاج، یعنی ایسے لوگ جو مصیبت زدہ ہوتے تھے، اور وہ لوگ آتے تھے، تشریف لاتے تھے لوگ، اور آپ فی سبیل اللہ آرام پاتی تھی اللہ کی مخلوق، اور دعائیں دیتے جاتے تھے۔ اور آج بھی یہ ان کا لگایا ہوا پودا پھل دے رہا ہے۔ رائے ریلوے اسٹیشن کے سامنے فقیر بادشاہ کا مزار ہے، وہاں مولا حسین کا صدقہ بٹتا ہے، اور لوگ آتے ہیں، فی سبیل اللہ ان کا کام ہوتا ہے، اور وہ دعائیں دیتے جاتے ہیں، جادو ہو، ٹونا ہو، کچھ بھی ہو۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت سننی پڑتی ہے اور ایک نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ بے نمازی کے لیے میرے والد صاحب کا اعلان ہے، جیسے بنجر زمین ان پہ فصل نہیں کاشت ہو سکتی، اسی طرح بے نمازی کے لیے دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ تو جو بھی نماز پہلے پڑھے گا، شرط ہے، تو اس کا کام اللہ تعالیٰ نہ کر دیتا ہے اللہ اپنے لیے۔ تو یہ تو تھا مختصر سا جائزہ اور ان کی حالات زندگی کا، جن کا میں واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَتُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَمَلَئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ ترجمہ پیش خدمت ہے
یہ پارہ ہے 15 سورہ کہف ہے، اور رکوع ہے 3، آیت مبارکہ 18 ہے 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے، غار کی چوکھٹ پر بیٹھا ہے۔ اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے۔ یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، ان کے وصال کے کافی عرصہ بعد، کئی سالوں بعد، جب وہ اہل انجیل کی حالت بدتر ہونے لگی اور تعلیمات پر عمل نہیں کرنے لگے، بت پرستی شروع کر دی انہوں نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی پوجا کراتے تھے اور نبی تھے، سچے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، تو وہ بت پرستی کا لوگوں نے شروع کر دی، اس میں مبتلا ہو گئے۔ تو وہاں جو بھی اللہ اور رسول کی تعلیمات دیتا تھا اس کو وہ پھانسی دے دیتے تھے، اس کو سزائیں دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ تو وہ دقیانوس بادشاہ بہت بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا، وہ قتل کر دیتا تھا بہت۔ تو اس طرح وہاں اس طرح کی ایک کیفیت ہو گئی کہ جو شرفاء تھے، جو معززین تھے اس شہر کے، اس ملک کے، وہ نکلے اس شہر سے باہر، بستی سے باہر۔ وہ چند لوگ تھے 7-8، اور وہ 8واں ان کا کتا تھا جس کا نام قطمیر تھا۔ وہ نکلے بستی سے باہر اور جا کے پہاڑوں کی غار میں انہوں نے پناہ لے لی، اور غار کے اندر وہ رہنے لگے۔ اس بادشاہ جابر کو پتہ لگا، دقیانوس کو، اس نے اس کے باہر دیوار بنا دی۔ وہ کافی عرصہ وہ ان کی آنکھ اللہ نے لگا دی۔ اللہ نے اپنا معجزہ دکھانا ہوتا ہے، اپنی قرآن مجید کو زندہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ تقریباً 309 یا 300 سال ایسے غار میں پڑے رہے، نیند آ گئی ان کو، تھپک دیا اللہ۔ یہ پورا واقعہ قرآن مجید میں درج ہے۔ اور وہ کتا کلائی پھیلائے باہر بیٹھا رہا، اس پہ بھی نیند طاری ہوگی، کتے پہ بھی، قطمیر پہ۔ اور وہ 309 سال بعد ان کی آنکھ کھلی۔ وہ سمجھے کہ ابھی صبح سوئے تھے ہم۔ انہوں نے بندے کو کھانا لینے باہر بھیجا، بندہ کھانا لینے گیا باہر، تو ان کا، یعنی وہ جو ان کا تھا نا بڑا سردار مکسلمینہ نے بھیجا یملیخا کو، جاؤ تم جا کے کھانا لے کے آؤ۔ وہ کھانا لینے بازار، جب اس نے سکہ دکھایا، انہوں نے کہا یہ تو سکہ ہی رائج نہیں ہے، تو بڑے پرانے زمانے کا، یہ تو خزانہ ہاتھ لگ گیا اس شخص کے۔ وہ پھر پوچھتے، تفتیش کرتے کراتے، پھر وہ وہاں آ گئے، اور وہ دریافت ہو گیا کہ یہ اتنے سال پرانے یہاں سو رہے تھے۔ دنیا اکٹھی ہو گئی۔ پھر اس زمانے میں ایک بادشاہ ہوتا تھا بڑا نیک، یعنی کہ بہت بیدردرس، اس کا نام تھا بیدردرس، بہت نیک بادشاہ تھا اس دور میں۔ ظاہر ہے 300 سال بعد بادشاہ بدلتے رہے۔ اس نے وہاں مسجد بنوا دی، اور وہاں پہ لوگوں کا ایمان زندہ ہو گیا کہ واقعی جو کہتے تھے مرنے کے بعد نہیں اٹھنا تو زندہ نہیں ہونا، تو ان کا ایمان پکا ہو گیا کہ واقعی مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور ٹائم اینڈ سپیس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے یہاں نا۔ ہاں، تو یہ اس طرح سے سوئے رہے۔ اس کا قرآن مجید میں ابھی تک ذکر ہے اس کا، کہ وہ سو رہے ہیں، اور سورج ان کے غار کے سب طرف نا ایسے گھومتا ہے، اور ان پہ آتا نہیں ہے، سایہ ہے ان کے اوپر، ایک سا ہے، یعنی کہ یہ۔ تو اسی حالات میں جب وہ ابو جی ہمارے ساتھ رہتے تھے، ایک دن میں جب دفتر جا رہا تھا، تو صبح دفتر جانے سے پہلے ہی، سچا واقعہ الحمدللہ، آج بھی لوگ موجود ہیں وہ جن کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا بیٹے، جو بس اسٹاپ سے سیکریٹریٹ کی اسپیشل چلتی تھی، ٹاؤن شپ کے بس اسٹاپ سے، صبح 7:30 بجے دفتر لگتا تھا، 7 بجے ہمیں بیٹھنا ہوتا تھا، آدھے گھنٹے میں سیکریٹریٹ پہنچا دیتی تھی وہ۔ تو میں جب دفتر سے ابو جان کے کمرے میں گیا اجازت لینے کے لیے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا بیٹے بس اسٹاپ پہ جو بھی پہلا کتا ملے نا، تو تم نہ اسے میرا یہ پیغام دے دینا، میرا نام لینا کہ آج سید حسین شاہ صاحب کے یہاں حضرت قطمیر کی دعوت ہے، حضرت قطمیر تشریف لائیں گے، اور آپ سب کو دعوت ہے، جتنے ساتھی ہیں آپ ان کو لے کے آ جائیں،
اور اعلان کر دیں آج ان کے گھر میں دعوت ہے سید حسین صاحب۔ نمبر تک نہیں میں نے بتایا ان کو، کسی کتے کو کیا، تو میں بس اسٹاپ پہ پہنچا، وہ کتا تو نہیں ملا، میں نے کہا ادھر بس اسپیشل بس کا ٹائم ہو رہا نکل رہی، میں بھاگا گیا وہ وہاں قبرستان کے پاس، 9 بلاک کے پاس قبرستان ہے وہاں کتا مجھے ملا، میں نے اس سے پیغام ابو جی کا دیا اور میں بھاگا نا آ کے بس میں چڑھا، دفتر پہنچ گئے، سارا دن کام کیا۔ جب واپس میں آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ابو جی اپنے کنالیاں ہیں، بڑی بڑی کنالیاں ہیں مٹی کی، جو پہلے زمانے میں ہوتی تھی مٹی کی کنالیاں، اس میں آلو گوشت کا شوربہ، بوٹیاں روٹیاں توڑ ہے اس میں، اور چور ہے، اور فرما رہے کہ آج مہمان آئیں گے اور بیٹے ان کی دعوت ہے خیال کرنا۔ میں مذاق سمجھ رہا تھا ابو جی کی یہ بات نا، ہاں میں کہا ایسے بس مذاق کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ابو جی کو، جیسے بچے ہوتے ہیں۔ ہم کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے، ہمیں اتنا نہیں تھا شعور نا، ہاں تو میں نے کہا چلو جو کر رہے ہیں کرنے دو۔ وائف نے کہا میں نے پکا دیا ہے، جیسے وہ کہتے رہے میں سارا دن کام کرتی رہی ہوں، اور یہ مجھے بھی انہوں نے کہا دیکھو کتنی کنالیوں میں بھر دیا۔ وہ کہتے بیٹا بس مہمانوں نے آنا، یہ اس طرح سے ہوتا رہا۔ وہی ہوا جیسے شام ہوئی، ہاں کتوں کی ٹولیاں دروازہ کھلا رہنے دیا، انہوں نے کہا خبردار دروازہ جو بند کیا، کتوں کی ٹولیاں۔ یہ تخت تھا ہمارے صحن میں نا، ایک اس کا درخت تھا نیم کا، نیم کے درخت کے نیچے ابو جان تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے، اور وہ نا کتے آتے تھے ٹولیاں، اور ٹولیاں کی ٹولیاں، اور آ کے کنالی میں نا وہ روٹی بوٹی کھاتے تھے جو بھی تھا، اور جو دعوت تھی، اور قدم بوسی کرتے ابو جی کی ایک ایک، اور نکل جاتے۔ ٹولیاں کی ٹولیاں کتے، لین بھری گئی، گلی کتوں سے بھر گئی۔ دیکھ کے میں پریشان ہو گیا، اتنا کتا، اور نہ میں نے نمبر بتایا نہ کوئی ایڈریس دیا اسے کتے کو، صرف میں نے اتنا کہا آج سید حسین شاہ صاحب کا پیغام ہے آپ کے نام کہ حضرت میر تشریف لا رہے ہیں، آج ان کی دعوت ہے، آپ بھی تشریف لانا سارے۔ تو بس یہ میں نے کہا تھا، نہ ایڈریس ان کو کیسے پتہ لگا، کیا رات گئے تک نہ کتوں کی یہ دعوت جاری رہی، اور وہ کھاتے رہے بوٹی روٹی کنالی میں آ کے، اور قدم بوسی کرتے رہے، ابو جان پیر لٹکائے بیٹھے ہوتے تخت پہ۔ تو اس طرح سے یہ واقعہ ہمارے اپنے سینکڑوں کتا اس دن تشریف لائے اور یہ سارا انجام پایا۔ اس دن سے میں بڑا حیران ہوا کہ ہمارے گھر میں ایسی ہستی رہتی ہے کہ جسے کتے پہچانتے ہیں، کتے آ گئے یہاں پہ، ہم انسان ہو کے نہیں انہیں پہچان سکے۔ تو یہ ایک میری تاریخی واقعہ میری زندگی کا، جسے میں آج بھی بڑا حیران ہوں کہ کیسے اللہ کے والے ہمارے گھر میں رہ کے چلے گئے، جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے، انہیں دنیا کے کسی کام سے باہر کوئی غرض نہیں تھی، یہ وہ ہستی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔